सब अस्सलाम घर वालेकुम, वाले लॉन उम्मीद में है थे। आप सभी तानिया खैरियत निकाह से पोस्ट में होंगे। खड़ी आज थी मैं और खुद इसकी भी आखिरी उसकी का तरफ पार्ट आगे बताना जहां स्टार्ट नूरुल हुदा के करूंगी। अलावा सब मौजूद थे। सब घर वाले लॉन में थे। तानिया निकाह पोस्ट में खड़ी थी और खुद भी उसकी तरफ आगे जहां नूरुल हुदा के अलावा सब मौजूद थे। वो बैठ चुकी तो मरियम ने पूछा, चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? रहने दे मामा, मूड नहीं है, उसने थके थके से अंदाज में मना कर दिया और बाबा जान को देखने लगी। क्या करूं? क्या दादा जान को बता दूं कि जिस बेटी को सजा देने के लिए बरसों से उसका नाम उनकी जुबान पर नहीं आया, वो हर चीज से बेनियाज हो चुकी है, जिसे मोहब्बत करने के जुर्म में घर से निकाला था, वो उनके दिल से तो ना निकल पाई पर दुनिया छूट गई। लेकिन क्या वाकई ये नहीं जानते कि इनकी बेटी मर चुकी है? उसने सोचा, हाँ ये नहीं जानते होंगे। अगर जानते तो मलीहा की सजा खत्म हो चुकी होती, कसरे फारूक की मिस के नाम की फातिहा पढ़ी जाती और मलीहा की डायरी को सीने से लगाने के बजाय दादा जान मलीहा की जिंदा निशानी शयान को सीने से लगा लेते। पर ये कैसी अना है कि बेटी की डायरी को सीने से लगाकर उसकी तस्वीर को घंटों देखते हुए दिल ही दिल में उसे तो याद कर लेते हैं, मगर उसकी खबर नहीं ले सकते। 27 साल में एक बार पलट कर नहीं देखा कि वो जिंदा है या मर चुकी है। और पापा, उसके दिल में ठेस उठी। पापा से कैसे कहूंगी कि जिसकी मोहब्बत का बोझ कर्ज की तरह उठा रखा है, वो तो अपना फर्ज भी नहीं निभा सकी। वैदान की खातिर सब कुछ छोड़ने वाली आखिर उसे भी छोड़ गई और अपने बेटे को भी। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो चेंज करने का कहकर उठी और अपने कमरे में आ गई। फायजा अभी ऑफिस से आई थी और आते ही बेड पर ढेर हो गई। सुस्ती से लेटी वो सोच रही थी कि उठकर चेंज कर ले, पर थकन ऐसी थी कि इतना मुश्किल लग रहा था। तभी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। फायजा उस हॉर्न को पहचानती थी। वो छलांग लगाकर बेड से उठी और खिड़की से नीचे पोर्च में झाँक कर देखा, फिर जोर से चिल्लाई, वैदान अंकल! गाड़ी से उतरते वैदान ने आवाज़ की सिमत देखा तो फायजा ने हाथ हिलाया और पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज़ में बोली, मैं नीचे आ रही हूँ। फिर चप्पल पहने बगैर ही भागती बाहर आ गई। क्या हो रहा है भाई? वैदान उसकी तेज रफ्तार पर बोले। वो उनके शाने से लग गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आप पहली बार घर आए हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूं, लेकिन आप खुद ड्राइव करके आए हैं। शयान किधर है? उसे एहसास नहीं है कि आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। वो लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ खम्भे पर रखकर बोल रही थी। वैदान उसके स्टाइल पर मुस्कुराकर कहने लगे, शयान की कोई गलती नहीं, वो सुबह सखर जा चुका है। क्या? वो सदमे से चिल्लाई। वो बताए बगैर चला गया? लेने दे, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखिएगा। सच में बहुत मारूंगी और आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। वो उसे दिलचस्पी से देख कर कह रहे थे, अंदर चले? ओह, उसने अपने सर पर हाथ मारा। मैं तो भूल गई। आइए अंकल अंदर आ जाएं। वो फायजा के साथ अंदर आए और सीधा उसकी नानी के रूम में चले गए। वैदान को देखकर बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग खातून उठने लगी तो वैदान ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देते हुए तकिया ऊंचा करके आराम से बिठा दिया। खाला आप बहुत कमजोर हो गई हैं, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वैदान खपा हो रहे थे। वो कमजोर सी आवाज में बोली, हमारा क्या पूछते हो बेटा? हमारी तो अब उम्र हो चली है, पर तुम क्या अपने दिल को रोक लगाए बैठे हो? रोक तो पुराना है खाला, रंग अब दिखा रहा है और उम्र तो मेरी भी ढल चुकी है। अब और कितना जीऊंगा? 27 साल गुजार लिए, अब और जिया भी नहीं जाता। वैदान की आंखों में नमी झलकी थी, जैसे पलके झपक कर वैदान ने हमेशा की तरह अपने अंदर उतार ली। दिल जलाने की बातें ना करो वैदान। वो दहल गईं। आज तक मलिहा का जख्म ताज़ा है। गोद खिलाई बच्ची कैसे भरी उम्र में कब्र की हो गई। हम तो हाथ मलते रह गए। उनकी बूढ़ी आंखें झलक पड़ी तो वैदान ने उनके गिर्द बाजू लपेट कर अपने साथ समेट लिया। फायजा के पापा वैदान के आने का सुनकर कमरे में आए थे। आगे का मंजर देख कर दरवाजे में ही रुक गए। कोने में चुपचाप खड़ी फायजा ने उन्हें देखा तो आहिस्ता से बताया, नानी अम्मा मलिहा आंटी को याद करके रो रही हैं। उन्होंने होंठ खींच लिए और वैदान की तरफ देखा, जिन्होंने उसी पल नजरें उठाई थीं। उन आंखों में कयामत के आसार थे। वैदान धीरे से उठकर बाहर चले गए। फायजा चलती हुई बेड पर आ बैठी और नानी को चुप कराते हुए होंठ घूंट घूंट पानी उनके हलक में उतारने लगी। उसके पापा उसके बराबर बेड पर बैठे और नन्ही से उसकी नानी को मुखातिब करके बोले, वैदान का तो ख्याल कर लिया करें ताईजान, महीना भर पहले ही तो उसे हार्ट अटैक हुआ है। फिर जरा सोचिए, हमारा आज भी ये हाल है तो उसका क्या होगा? मलिहा का सबसे नाजुक रिश्ता उससे था, इसलिए तो वैदान को देखकर वो और भी याद आती है। इतनी मासूम बच्ची कैसे कैसे अजाबों से गुजर गई। अब वो उनसे क्या कहते? उनका हाथ पकड़ वो फायजा से बोले, इन्हें दवा देकर सुला दो, और खुद उठकर बाहर आ गए। वैदान उन्हें निलान में ही मिल गया था। सतनों से कमर लगा कर खड़े वो खाली आंखों से सामने बिछे तख्त को देख रहे थे। अपने शाने पर किसी का हाथ महसूस करके वो चौंके और मुड़कर देखा ही उनके मुंह से निकला, आओ अफाक। फिर कसरन मुस्कुराकर बोले, खाला ठीक है? तुम ठीक हो? आफाक उनका चेहरा देखकर बोले तो उन्होंने नजरें चुराकर आहिस्ता से कहा, अब तो आदत सी हो गई है।
پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق کیا تم سے کچھ بات کرنی ہے؟ ہاں کہو۔ یہاں نہیں، کمرے میں چلتے ہیں اور تم سمیرا بھابھی کو بھی وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو، وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے۔ آتے ہوئے سمیرا کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرا کمرے میں آئی تو وہ دونوں صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو، آفاق وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے، شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو نہیں ہے، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے ویدان، تمہیں خیال تو آیا۔ سمیرا ہنس کر بولی، تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا کچھ میں مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ سمیرا کے پوچھنے پر وہ کچھ دیر بعد بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں سکے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کی ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے، انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کیا کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرا نے بھی انہیں چونک کر دیکھا اور بولے، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا ہوگا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں نے وہ کون سی نیکی کی جو اللہ نے مجھے تم جیسے دوست دیا ہے؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ بھی مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پروپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرا نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی، تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے اسے فون پر بتایا کہ وہ آفاق اور سمیرا سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالت کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرا سے بھی فون پر بات کی، پر انہوں نے پروپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتہ ہے وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔ ڈی آئی جی آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا، جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔ فائزہ کی طرف سے 14 مس کال الرٹ تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا، چونک کر سیدھا ہوتے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکائے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ شایان کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی فائزہ نے تیز مگر روندی ہوئی آواز میں فون پر سنائی دی، شایان تم فوراً کراچی آ جاؤ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا، تم بس گھر آ جاؤ شایان، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اسے مستقل رونے پر شایان کو اچانک ہی ویدان کا خیال آیا۔ اسی خیال سے خوفزدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا، فائزہ ابو ٹھیک ہیں؟ ہاں۔ اب وہ خود پر قابو پا کر بولی، انکل خیریت سے ہیں، مگر تانیہ، اتنا بول کر رونے لگی۔ تانیہ کو کیا ہوا شایان؟ تانیہ نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز پھٹ پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شایان، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت بہت سیریس ہے، وہ مر جائے گی شایان، تانیہ مر جائے گی، بس تم فوراً آ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ لائن کٹ گئی۔ شایان کے ہوش گم ہو گئے۔ اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لی۔ شایان کے کانوں میں فائزہ کی آواز گونجی اور اسے لگا کوئی تیز دھار چیز اس کی شہر پر پھر گئی ہو۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ شایان کو خود کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ مر جائے گی، تانیہ مر جائے گی۔ نہیں، ثانیہ کے اندر کوئی بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آندھی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرت سے اے ایس پی شایان مصطفی کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آواز بھی دی مگر اس کی آواز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیپ میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر کو پوری طرح دباتے ہوئے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ سر جی کی آوازیں لگاتار اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ سامنے سے آتا کانسٹیبل
عین وقت پر چھلانگ لگا کر سائڈ پر ہو گیا، ورنہ شایان کی جیپ اسے رونتے ہوئے گزر جاتی۔ شایان سے بات کرتے کرتے فائزہ نے بیچ میں خود ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور اب وہ اس حساب لگا رہی تھی سکر سے کراچی تک کی ڈرائیو 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہے، مگر شایان زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں کراچی پہنچ جائے گا، آدھا گھنٹہ مزید لگے گا گھر آنے میں، یعنی میرے پاس 2 گھنٹے ایکسٹرا ہیں۔ اس کے بعد میرا کام شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ کر میگزین پڑھنے لگی جو وہ شایان کا فون آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ جب 2 گھنٹے گزر چکے تو وہ بیڈ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آ گئی جہاں سمیرہ رات کے کھانے کے لیے ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ ممی، اس نے بیچ میں انہیں مخاطب کیا، انداز ایسا تھا جیسے سخت فکر مند ہو۔ کیا ہوا؟ سمیرہ اس کی آواز پر مڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ممی، ابھی ویدان انکل کا فون آیا، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کہہ رہے تھے کہ سینے میں درد ہے، آپ پلیز جلدی جا کر معلوم کریں، کہیں ان کی طبیعت خراب تو نہیں، اچانک کیا ہو گیا؟ ابھی کل تو آفاق کے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے۔ وہ واقعی فکر مند ہو گئی تھی، ہارٹ پیشنٹ کا کیا پتا کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ممی، آپ جائیں نا انکل کے پاس، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ہاں جاتی ہوں، جواد سے کہو گاڑی نکالے، وہ تیز تیز بولتی کچن سے باہر آ کر کمرے میں چلی گئی۔ فائزہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آ کر بولی، اٹھ جائیں جواد بھائی، ممی کہہ رہی ہیں گاڑی نکالیں، انہیں ویدان انکل کے گھر جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ جواد جلدی سے اٹھ بیٹھا، تمہیں کس نے بتایا؟ انکل کا فون آیا تھا، مگر آپ دیر مت کریں، جلدی سے گاڑی نکالیں۔ جواد فوراً اٹھ گیا اور چابی اٹھا کر باہر بھاگا۔ فائزہ سمیرہ کے کمرے میں آئی، وہ چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھی۔ جواد اٹھ گیا؟ فائزہ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ بھائی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سن کر ہی وہ باہر نکلی اور پیچھے آتی فائزہ معصومیت سے بولی، ممی میں بھی چلوں؟ نہیں، اس کی توقع کے مطابق انہوں نے منع کر دیا، امی اکیلی ہو جائیں گی اور تمہاری چچی بھی مائکے گئی ہوئی ہیں، ورنہ وہ سنبھال لیتی، انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوا دے دینا۔ اور تم نے اپنے پاپا کو فون کیا؟ چلتے چلتے انہوں نے فائزہ پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ پاپا کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت سے کیا مطلب؟ وہ خفا ہوئی اور کوریڈور میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر آفاق کو فون ملا دیا۔ آفاق، آپ جلدی ویدان کی طرف آ جائیں، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ نہیں، اس کا فون آیا تھا، فائزہ سے بات ہوئی؟ ہاں، میں بھی جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فائزہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ سمیرہ نے آفاق سے بات کر کے فون رکھا تو انہوں نے فوراً انہیں پکڑ کر باہر دھکیلا، کہیں وہ کسی اور کو بھی فون نہ کر دیں۔ انہیں بھیج کر فائزہ نے تانیہ کا نمبر ملایا اور اس کا فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ فائزہ کیسی ہو؟ تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، تم فوراً گھر آ جاؤ۔ کیوں؟ خیریت؟ ایک سرپرائز ہے۔ میں اس وقت پورچ میں ہی کھڑی ہوں، بس فریش ہو کر آ جاتی ہوں۔ فریش یہاں آ کر ہو جانا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں، بس فوراً چلی آؤ۔ اچھا بابا، آ رہی ہوں، تانیہ نے کہا۔ وہ پورچ میں گاڑی روک کر دروازہ کھولے اس سے بات کر رہی تھی، فون بند کر کے واپس گاڑی میں بیٹھی اور ریورس کر کے گیٹ سے باہر لے گئی۔ مریم لان میں ہی تھی، اسے پورچ میں کھڑا فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ کر اس طرف آنے لگی، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ جس وقت وہ فائزہ کے گھر پہنچی رات کے 9 بج رہے تھے۔ فائزہ گاڑی کی آواز پر باہر آ گئی، پھر تانیہ کو ساتھ لی اندر سٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ ہاں کہو، کیا سرپرائز ہے؟ تانیہ نے کہا، شایان نے مجھے پروپوز کیا ہے۔ فائزہ نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تانیہ کچھ دیر تک بول نہیں پائی۔ مبارک ہو، جب کہا تو اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ اوہ شٹ اپ! فائزہ ایک دم سے پھٹ پڑی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر شادی کسی اور سے کرو گے؟ شایان نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ وہ زدہ سی ہوئی۔ ریئلی؟ وہ استرائیہ انداز میں بول دی۔ تانیہ کو برا لگا۔ ہاں، شایان نے کبھی نہیں کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، تم سے نہیں کہا ہوگا، مگر میرے سامنے اس نے سینکڑوں بار اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ وہ تب کر بولی۔ تانیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی، اب وہ ٹہل ٹہل کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، زور زور سے بول رہی تھی، اچھی بھلی لو سٹوری ہے، مگر نہیں، ٹریجڈی کا ہونا بہت ضروری ہے، نہ بنے کوئی اور ظالم سماجی کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے لنگڑی لوڑی قسم کی مجبوریاں برآمد کر کے سوگ منایا جا رہا ہے۔ تم اتنا الجھ کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انکار کر دو، وہ تو میں کر ہی دوں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، مگر تم اقرار کیوں نہیں کر دیتی؟ جب شایان نے ہی مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ فینٹاسٹک! اب وہ بھی بھڑک گئی۔ محبت کرنے سے پہلے کیا اس کی اجازت لی تھی؟ جواب، تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے؟ کمال ہو گیا! 21ویں صدی کی بولڈ لیڈی محبت کے معاملے میں 18ویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہے۔ جیپ رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی، پھر بولی، آگے مجنوں صاحب لیلا لیلا پکارتے، آج تو آمنا سامنا ہو کر ہی رہے گا، جتنی بار دل چاہے آئی لو یو
कहरा लेना शयान आया है। तानिया सिटफिटा गई। फायदा के जवाब से पहले ही फुल यूनिफॉर्म में मलबूस वहशत ज़दा चेहरे लिए शयान खुले दरवाजे से अंदर चला आया। फायदा सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हॉल में बीचों बीच खड़ी थी, जबकि तानिया एक साइड पर होकर काउच पर बैठी थी, इसीलिए शयान की नज़र उस पर ना पड़ सकी। वो सीधा फायदा के पास चला आया। तानिया कैसी है? कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं? फायदा चिड़ी हुई तो पहले ही थी, भड़क कर बोली, मर गई तानिया। फिर शयान के फक होते चेहरे को देख कर एहसास हुआ कि उसने एक इंतहाई इन बात कह दी, तो वो फौरन ही कहा, अरे कुछ नहीं हुआ तानिया को, वो देखो ठीक ठाक बैठी है। शयान ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा जिस तरफ फायदा ने इशारा किया, और फिर तेजी से तानिया की तरफ आया, उसके सामने कारपेट पर बैठ गया और बेताबी से उसकी कलाइयां अपने हाथों में थामकर टटोलते हुए उसने कहा, तुम ठीक तो हो? फिर उसकी कलाइयां छोड़कर उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर बोली, ये क्या हरकत थी? कोई ऐसे भी करता है? तानिया ने कब शयान के ऐसे अंदाज देखे थे? वो तो इतनी बुरी तरह से बौखलाई कि कुछ बोलने का ख्याल तक नहीं आया। यूं भी वो सारे ड्रामे से लाइल्म ही थी, बस यकटक शयान को देखती रही। फायदा ने कहा, तानिया ने कोई खुदकुशी नहीं की, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जरा सा सर मोड़कर शयान ने फायदा को देखा। झूठ बोला था? लेकिन क्यों? उसके असाब इस कदर टूटे हुए थे कि उसे गुस्सा भी नहीं आया। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अब उसके लहजे में हल्की हल्की आंच आने लगी थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे झूठ ने मेरी क्या हालत की होगी? तानिया को कुछ हो गया तो? उससे आगे का सोच कर दिल चाह रहा था कि जीप सामने से आती किसी ट्रक से टकरा दूं। हर सेकंड के साथ लग रहा था रूह जिस्म के साथ छोड़ रही है। तानिया ने खुदकुशी कर ली? इतनी बड़ी बात तुमने ऐसे ही बोल दी? मजाक है ये तुम्हारे लिए? आखिर में उसकी आवाज दहाड़ की मानद गूंज गई। तानिया भी उस पल को सहम सी गई थी, मगर फायदा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तेजी से बोली, चलो मेरे लिए मजाक ही सही, मगर तुम्हें क्या? तानिया मेरी दोस्त है, तुम्हारी क्या लगती है? क्यों जान निकल रही है तुम्हारी? क्यों दीवानों की तरह दौड़े चले आए? तानिया जी जिए या मरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वो तैश में आके बोला। अच्छा? फायदा उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसी। अब ये भी बताओ कि फर्क क्यों पड़ता है? तने हुए एहसाब के साथ फायदा के मुकाबिल खड़ा वो उसे घूरने लगा, तो फायदा की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं बताओगे। शयान नजरें चुराता उसके सामने से हट गया। मैं अक्सर सोचती हूँ, पर समझ नहीं पाती कि क्या बुज़दिल लोग ही मोहब्बत करते हैं, या मोहब्बत करने वाला हर शख्स बुज़दिल बन जाता है। अब वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी, वरगला रही थी। शयान बोला तो उसके लहजे में आग की तपिश थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अच्छा तो हिम्मत वाले हो। वो बदसतूर उसका मजाक उड़ा रही थी, बच्चे की तरह। शयान को पिचकारते हुए बोली, तो फिर बोल कर दिखाओ कि तुम्हें तानिया से मोहब्बत है। चलो शाबाश बोलो, अभी बोलो। वो दोनों उस पर झगड़ रहे थे और तानिया बस मुंह उठाए तमाशियों की तरह टकर टकर देख रही थी। फायदा के अल्फाज पर उसकी निगाहें शयान की तरफ उठ गई। शयान एड़ी पर घूमता फायदा के सामने आया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर भड़कते हुए लहजे में बोला, मैं तानिया से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि उसकी खातिर 100 बार जान से गुजर जाऊंगा। आंखें मीच कर सांस बड़ी बाहर छोड़ती तानिया ने आज जाना, कभी कभी अल्फाज भी जिंदगी बन जाते हैं। मगर अगले लम्हे लफ्जों ने उसकी रूह खींच ली। मगर मैं तानिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नूर हुदा फारूकी की बेटी है। तानिया ने अपने पापा के हवाले पर हैरान होकर फायदा को देखा। नहीं, शयान ने तहदीद करते हुए कहा, क्योंकि ये अजहर फारूकी की पोती है। फायदा ने तसव्वुफ से उसे देखा। अगर ये बात इतनी ही थी तो तुम मोहब्बत करने से पहले उसका शुजरे नस्ब मालूम कर लिया होता। फिर वो तानिया की तरफ मुड़ी। सुना तुमने? ये वजह थी तुमसे गुरेज करने की। बल्कि तुम कहाँ जानती होगी, मैं बताती हूँ। तुम मलिहा फारूकी को जानती हो? अजहर फारूकी की इकलौती बेटी थी, और वो तुम्हारे पापा की कज़न थी। लेकिन उनका एक और तारुफ भी है, वो शयान की माँ थी। पता नहीं तुम जानती भी हो या नहीं, मगर उनकी और वैदान अंकल की लव मैरिज थी, और अजहर फारूकी इस शादी के खिलाफ थे। जब वो किसी तरह माने नहीं तो आंटी ने घर छोड़ दिया और बस कहानी खत्म। नहीं फायजा, कहानी तो इस मोड़ पर शुरू हुई थी। शयान ने दुखी लहजे में शुरू किया। मेरी माँ की जिंदगी के अजियत भरे लम्हों की कहानी। वो अपने बाबा जान से मोहब्बत करती थी, और उन्हें लगता था वो भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं, और एक दिन वो अपनी बेटी को खुशी की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। उनकी अना ने अम्मी को तोड़ कर रख दिया, मगर नाना जान नहीं झुके और अम्मी ये सह नहीं पाए। जानती हो तानिया, सिर्फ 20 बरस की उम्र में मेरी माँ मर गई। सिर्फ 20 बरस की उम्र में। तानिया के लिए ये खबर नई नहीं थी, लेकिन शयान के लहजे का कर महसूस किए बिना ना रह सकी और सर झुका लिया।
کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے؟ اور ابو؟ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ مجھے وہ کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانے اور کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیہ۔ امی نے ایک رشتے کو پا کر اس رشتے کو کھو دیا تھا، پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا۔ اور تم ایک شایان مصطفی کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی؟ اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور شایان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ نے تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا۔ تم غلطی پر ہو شایان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سبھی کہتے ہیں نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہے، گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں، اور کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہیں، اور ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دے گی، اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے تو میں ریجیکٹ کر کے وہ آخر کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو۔ فائزہ نے دلیل دی۔ وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ شایان نے اس کی دلیل رد کر دی۔ فائزہ کچھ بول نہ پائی۔ تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپیٹ پر گھور رہی تھی، ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ آج صرف سننے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اس نے کہیں بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، مگر شایان کی اگلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شایان نے کہا، نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی ہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں۔ امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تو نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھلائیں گے۔ مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے وجدان مصطفی سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے مان لیں گے؟ بیٹی کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی، تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شایان، میں نے انہیں آنٹی کو یاد کرتے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، پر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی۔ پھر کون کس کی شکایت کرے؟ مانا وہ غصے میں تھے، اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنی پوری زندگی گھر سے بے دخل کر دیا تھا، تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں؟ اور آخر کتنے عرصے تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے۔ چلو مانا آنٹی کی زندگی نے مہلت ہی نہیں دی، پر انکل کو تو انہیں منانے آنا چاہیے تھا۔ آنٹی آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور یہ سن کر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ دادا جان کا غصہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا، اور انکل کو تو تمہیں اپنے خاندان کا فرد مان لیتے۔ وہ خود کو بابا جان کی طرف داری کرنے سے روک نہیں پائی تو ان کی حمایت میں بول پڑی۔ شایان چپ کر کے اس کی بات سنتا رہا، پھر وہ چپ ہوئی تو کہا، اپنی غلط فہمی دور کر لوں، نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے۔ کیا؟ تانیہ سچ مچ حیران ہوئی۔ نہ ہی کبھی یہ سوچا کہ وہ اپنی ضد چھوڑیں گے۔ انہوں نے آنسو کس احساس میں بہہ جاتے ہیں میں نے نہیں جانا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا تو ابو کو نہ صحیح کم از کم مجھے قبول کر لیتے، مگر 27 سال میں وہ ایک بار بھی مجھ سے نہیں ملنے آئے۔ ایسے میں تم کیا کہو گی؟ آئی ایم شاکڈ، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ شایان ایک بار پھر سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ کارپیٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تانیہ، میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، پھر بھی مجھے یہ حوصلہ ہے کہ میں تمہیں کھو دوں گا، لیکن تم کھو جاؤ گی تو میں یہ سہہ نہیں پاؤں گا۔ شایان، تانیہ نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا، پھر گلا روند گیا تو چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر شایان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ آئی ایم سوری۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہنے لگے۔ شایان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور پھر اس کے آنسو پوچھے تو شایان کا ہاتھ تھام کر اور بھی شدت سے رو پڑی، اور روتے روتے اس نے اپنا سر شایان کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور شایان لب پیچھے ساکت تھا۔ وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہیں، پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ کے ہی شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گے؟ فائزہ بھی افسردہ ہی کھڑی تھی کہ ہال کے دروازے پر سایوں کی محسوس کر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وجدان کے ساتھ آفاق سمیرہ اور صمد حیران کھڑے تھے، شایان سے لگ کر روتی تانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا! فائزہ کی آواز پر شایان نے یوں ہی بیٹھے ہوئے گردن گھما کر دیکھا۔ تانیہ نے بھی اس کے شانے سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ اٹھی اور آنسو پوچھتی باہر نکل گئی۔ شایان بھی تانیہ کے جاتے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شایان کے چلے جانے کے بعد سمیرہ نے فائزہ سے پوچھا، جو پہلے ہی ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، مگر اب سے ان کی آمد غنیمت لگ رہی تھی۔ خود پر قابو کر بولی، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، میں سب بتاتی ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔